جانور بندھا ہوا ہے اور یا پھر وہ آپس میں لڑائی ہو گئی جانور کی. اب لڑائی میں اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا یا جانور نے اس کو نقصان پہنچا دیا. جس طرح کہ یہ جانور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اس کی ناک ہے, میں نے بھی پہلی مرتبہ اس قسم کا جانور دیکھا ہے, شاید آپ ناظرین پہلی مرتبہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی جو یہ ناک جو ہے نا وہ جو کٹ گئی ہے, اس میں نکیل تھی اور وہ نکیل جو ہے اب شاید اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے, شاید ابھی اس وجہ سے اس کی آواز بھی اس طرح آ رہی ہے. اب وہ نکیل جو تھی وہ باہر آ گئی پوری. اب اس جانور نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا لیا کہ بندھا ہوا تھا, نکلنا چاہ رہا تھا, نکل تو گیا لیکن اس بیچارے کی جو ہے وہ ناک کٹ گئی. اب جس طرح کہ یہ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے اس کے نکیل کس انداز سے بنی ہوئی ہوتی ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور ایک یہ اس کی ناک, تو آپ یہ منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ عیب تو ہے ظاہر ہے کہ, لیکن یہ زخم ہے, عیب سے زیادہ زخم ہے. اور یہ اگر عیب ہے بھی صحیح تو یہ وہ والا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو. جیسے بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کا ناک چیر جائے تو یہ بھی اسی طرح اس کا ناک چیرا ہوا ہے, تو کوئی اس کی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی. یہ جو درمیان والا اس کا ناک والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کے ناک کا یہ درمیان والا حصہ ٹوٹ جائے. تکلیف تو بہت ہے لیکن اس سے قربانی پر کوئی اثر پڑے گا نہیں. بہتر یہ ہے کہ اس عیب سے بھی پاک جانور لیا جائے. ہاں وہ تو یوں ہے کہ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی ہے تو وہ عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. جانور وہ ہو جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو.